اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے دوسرا جو اس پہ لکھا جائے، تو ایک کتاب ہے میری، اس پر میں نے اس کے ایک صفحے پہ کچھ حصے خالی تھے، تو اسی پر ہی کچھ نوٹس بنا دیے۔ غور سے سنیں اور جہلمی صاحب کی عقائد باطلہ پہ غور کریں۔ جو لوگ ابھی بھی جہلمی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے ماں سوا کسی اور دین کے بانی نہیں بلکہ الیاذ باللہ اسلام کے اندر ہی داخل ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ کتنا خطرناک شخص ہیں۔ مرزا جہلمی اپنے عقائد باطلہ ایک ساتھ بیان نہیں کرتے بلکہ مختلف لیکچرز میں عقائد کے حصص بیان کرتے ہیں، لیکن جو حضرات ان کے لیکچرز کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی اسٹڈی کرتے ہیں، ان پر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے عزائم مذمومہ کیا ہیں۔ بہت پہلے جہلمی صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا کہ غیر اللہ سے غیب میں استعانہ اور استمداد کرنا غلط ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے غیب سے امداد اور ایوان کا اختیار اور قدرت اعتقاد کرنا صحیح ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس میں یہ غیر متنازع ہے ان کے نزدیک، یعنی اس میں کوئی نزاع یا جھگڑا نہیں ہے۔ غور کر لیں جہلمی صاحب نے کیا بات کہی تھی، کیونکہ یہاں سے وہ ایک نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جہلمی صاحب نے کچھ اشارات یعنی انڈیکیشنز دیے کہ وہ دجال کے لیے بارش وغیرہ یا تقاطر امطار کا اختیار مانتے ہیں، اسی طرح اور بھی چند باتوں کا انہوں نے یہ مبہم یعنی امپلیسٹ طور پر کہا تھا، لیکن ان حضرات کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جہلمی صاحب آگے کیا کہنے والے ہیں، جنہوں نے تفصیلاً ان کا لیکچرز کا مطالعہ کیا ہے یعنی اسٹڈی ان ڈیٹیل، اور اب تو وہ کافی امپلیسٹ سے ایکسپلیسٹ یعنی کہ تصریح کے طور پر آگے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا لکھا ہے میں نے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جہلمی صاحب اپنے تمام عقائد تو ایک جانب ایک ہی عقیدے کو بھی ایک ساتھ بیان نہیں کرتے جس پر انہیں شبہ ہو کہ ان کا تعاقب شروع ہو جائے گا، بلکہ اس کے حصص مختلف لیکچرز میں بیان کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ یہ نتیجہ بھی جہلمی صاحب نے منسلک کیا ہے کہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے اور نبی کی قدرت سے اور اختیار سے واقع ہوتا ہے، جبکہ معجزہ باری تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی فعل الباری ہے، فعل النبی نہیں ہے۔ اس کا ایقاع صرف باری تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے ہوا میں اڑنا نبی کی قدرت و اختیار میں ہے، اور نبی فرض کیجئے اڑتا بھی ہو۔ یہ فرضی صورتحال ہے، حالانکہ یہ فرضی صورتحال سمجھانے کے لیے دی ہے کیونکہ رسول اللہ کے بعد تو کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ فرض کیجئے کہ نبی کو ہوا میں اڑنے کا اختیار ہو اور وہ ہوا میں اڑتا بھی ہو اور ہوا میں اڑنے کی قدرت بھی ہو، تو بھی جب وہ ہوا میں اڑے گا اور اس کا اڑنا بطور معجزہ ہوگا تو اس وقت وہ صرف قدرت الباری سے اڑے گا، اس میں قدرت النبی اور اختیار النبی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھائی اڑنے کا اختیار اور اڑنے کی قدرت تو نبی کے لیے ثابت نہیں ہے، تو یہ صرف مثال ہے۔ اس کی دوسری مثال نے فرض کیجیے زمین پر چلنے کا اختیار اور قدرت تو نبی کے لیے ہر شخص ہی مانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ بھی جب حیات تھے تو زمین پہ تو چلتے تھے۔ تو اگر زمین پہ چلنے میں یعنی زمین پر چلنے کے فعل میں کوئی معجزہ پایا جائے گا تو اس وقت وہ نبی کے قدرت و اختیار سے واقع نہیں ہوگا، بلکہ باری تعالیٰ کی قدرت قدیمیہ اور اختیار قدیم سے واقع ہوگا، اس میں نبی کی قدرت حادثہ اور اختیار حادث نہیں ہوگا، ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو جہلمی صاحب کو آپ سمجھیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سوال کیا جائے، یہ تو ہم نے بیان پڑھ دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ سے مثال بھی بیان کر دی تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن اگر کیا کہتے ہیں زمین پر چلنے کا، تھوڑا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اگر زمین پر چلنے کا فعل بطور معجزہ ہوگا تو اس وقت اس میں نبی کا نہ اختیار حادث ہوگا اور نہ نبی کی قدرت حادثہ ہوگی، صرف باری تعالیٰ کی قدرت قدیمیہ اور اختیار قدیم سے ہوگا۔ لطف یہ ہے کہ معجزہ کی اصطلاح کو بھی جہلمی صاحب جو ہے نا وہ بعد کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہلمی صاحب نے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معجزات کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ کہا جائے کہ خرق عادت یعنی کہ ایسا فعل جو ڈیفائی کرتا ہو نیچر کو،
یا اسے ہم کہہ دیجیے ہائپر نارمل یا سپر نارمل ایونٹ یا سپر نیچرل ایونٹ یا ہائپر نیچرل ایونٹ، تو خرق عادت جو ہے اس کو جہلمی صاحب کے نزدیک جو ہے یہ وہ کہہ سکتے ہیں یا کہیں گے، جو یہی چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ خرق عادت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے اختیار سے اگر ہے تو پھر نبی کا کیا اعتبار رہ گیا، کیونکہ یہ تو غیر اللہ کو بھی مل سکتا ہے۔ تو اور ہر وہ فعل جو کسی یا ہر وہ صفت جو کسی غیر اللہ کے لیے غیر نبی کے لیے ثابت ہو وہ نبی کے لیے کمال نہیں ہے، اور جو صفت اور فعل غیر اللہ کے لیے ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی صفت خاص نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ لطف تو یہ ہے کہ معجزہ کی اصطلاح بھی جہلمی صاحب کے نزدیک بات کی ایجاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہلمی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ یہ ہے کہ معجزات کی اہمیت کو کم کیا جائے اور کہا جائے کہ خرق عادت یعنی ٹو ڈیفائی دی لا آف نیچر کے اختیارات تو دجال کے پاس بھی ہیں، تو نبی کے معجزات کا کیا اعتبار؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت باللہ۔ اور یہ کہا جائے کہ جو صفتن یعنی کہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ غیر نبی کو یا غیر النبی کو مل سکتی ہے، وہ نبی کے لیے کمال نہیں۔ اب دیکھیں کرامات اولیاء کے منکر کس طرح معجزات انبیاء کی اہمیت کم کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ دجال کے لیے اختیارات مان رہے ہیں، یعنی ایسے اختیارات جو اولیاء کے لیے کرامتاً بھی نہیں مانتے۔ تو مطلب ایسے افعال پر دجال کا اختیار مان رہے ہیں جو اولیاء کے لیے کرامتاً بھی نہیں مانتے۔ اب اس کے بعد آپ کیا سمجھ سکتے ہیں جہلمی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس قول کے بعد وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، وہ معجزات کی اہمیت بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کس سے کرنا چاہتے ہیں کہ معجزہ فعل الباری نہیں ہے، اور یہی وہ بات کہنا چاہتے ہیں تاکہ اب آپ سمجھ لیں کہ جب معجزہ فعل الباری نہیں ہوگا تو کیا نتائج نکلیں گے اور کیا ہوگا۔ اچھا جی، آخری میں ایک بات کہہ دوں کہ اگر بالفرض ایک فعل یا فعل یعنی ایکٹ نبی کی قدرت میں ہے، مگر وہ نبی کی قدرت اختیار سے واقع ہوتا ہے، لیکن جب اس فعل میں معجزہ ہوگا نا تو اس وقت وہ نبی کی قدرت اور اختیار سے نہیں ہوگا، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ اس وقت وہ نبی کی قدرت اختیار سے ہوگا تو اس فعل پر قدرت جو ہے یہ نبی کی قدرت اختیار سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ معجزہ ہوگا، فعل معجزہ نہیں رہے گا، کیونکہ جو معجزہ ہے وہ فعل الباری ہے، وہ اس میں قدرت حادثہ اور اختیار حادث کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ تو جہلمی صاحب کس حد تک گر گئے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں، وہ معجزات کی خاطر کہاں کہاں جائیں گے اور اولیاء کی توہین کی خاطر کہاں کہاں جائیں گے، غور کر لیں۔ اگر ابھی بھی کوئی نہیں سمجھتا نا تو ایسے لوگ ہیں جن کو سب کچھ دلیل سمجھا دیجیے مگر وہ نہیں سمجھتے، تو بس پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ جہلمی صاحب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ والسلام تمت۔